بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی حرکات و سکنات یا صورت شکل سے ذہن میں ایک خاص تاثر قائم کر دیتے ہیں، یا پھر وہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جو انسان کو چونکنے پر مجبور کر دے۔ ہدایت اللہ بھی ایک ایسا ہی شخص تھا۔ اس روز میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو برآمدے میں کوئی نصف درجن افراد کو اپنا منتظر پایا۔ میں نے ان پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی اور اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں نے اپنی کرسی سنبھالی ہی تھی کہ حوالدار دلدار علی میرے پاس پہنچ گیا۔ دلدار مجھے سلوٹ کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ میں نے پوچھا، یہ برآمدے میں رش کیسا لگا ہوا ہے؟ جناب، ان لوگوں کو پکڑ کر تھانے لایا گیا ہے۔ حوالدار نے بڑی رسان سے جواب دیا، بس جی، آپ ہی کی آمد کا انتظار ہو رہا تھا۔ کیا یہ سب ملزم ہیں؟ میں نے حوالدار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ گڑبڑا گیا، پھر جلدی سے بولا، او نہیں جناب، ان میں سے بعض فریادی بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے اب تم لوگ فریادیوں کو بھی پکڑ کر تھانے لاؤ گے؟ میں نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ کیوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ چند لمحات قبل حوالدار نے مجھے بتایا تھا کہ برآمدے میں موجود تمام لوگوں کو پکڑ کر تھانے لایا گیا ہے۔ میں نے اسی تناظر میں یہ سوال کیا تھا۔ حوالدار فوراً میرے زاویے سے آگاہ ہو گیا اور وضاحت کرتے ہوئے کہنے لگا، جناب، فریادی تو فریاد کے ساتھ اپنے قدموں پر چل کر تھانے پہنچتا ہے، اور جرائم پیشہ افراد کو ہم پکڑ کر لاتے ہیں۔ یہ اپنے راجپوت صاحب کا کارنامہ ہے۔ راجپوت سے اس کی مراد حفیظ راجپوت ASI تھا۔ مذکورہ ASI گزشتہ رات شبینہ ڈیوٹی پر تھا۔ یقیناً یہ کارنامہ اس نے معمول کے گشت کے دوران انجام دیا ہوگا۔ میں نے حوالدار سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تم حفیظ راجپوت کو میرے پاس بھیج دو، پھر ان فریادیوں اور فراڈیوں کو باری باری اندر بھیجنا شروع کر دو۔ یس سر۔ اس نے ایک مرتبہ پھر مجھے سلوٹ کیا اور کمرے سے رخصت ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ASI حفیظ راجپوت میرے سامنے موجود تھا۔ پھر یکے بعد دیگرے وہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جانے لگے جنہیں میں نے باہر برآمدے میں بیٹھے دیکھا تھا۔ ASI مجھے گرفتار شدگان کی گرفتاری کے وجود سے آگاہ کرنے لگا۔ یہ گرفتاری پکڑ دھکڑ کی رہین منت تھی، جس کے لیے ہتھکڑی وغیرہ کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ پہلے شخص کا نام جیرا تھا۔ وہ شکل ہی سے آوارہ اور لچا لفنگا نظر آتا تھا۔ ASI نے اس کے بارے میں مجھے بتایا، ملک صاحب، جیرے کو میں نے گزشتہ رات ناز سینما سے پکڑا ہے۔ یہ آخری شو سے فارغ ہونے والے تماش بینوں کی جیبوں پر ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ میں نے وہیں اس کی گردن پر 2-4 ہاتھ رسید کیے اور پکڑ کر تھانے لے آیا ہوں۔ اب اس کی قسمت کا فیصلہ آپ خود کریں۔ میں نے گھور کر جیرے کو دیکھا اور کہا، تم تو شکل ہی سے پاکٹ مار دکھائی دیتے ہو۔ پھر حفیظ راجپوت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کی جامعہ تلاشی کے نتیجے میں کیا کچھ برآمد ہوا؟ کل 40 روپے جناب، ASI نے جواب دیا۔ جیرا منت ریز لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، اس رقم کا لوگوں کی جیبوں سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے سینما میں کسی کی جیب نہیں کاٹی۔ ابھی پہلے آدمی پر ہی ٹرائی ماری تھی کہ میں پکڑا گیا۔ یہ 40 روپے مجھے واپس دے دیں۔ میں نے جیرے کو ایک دبکا مارا اور تیکھے لہجے میں بولا، اگر تم نے سینما میں کسی کی جیب پر ہاتھ صاف نہیں کیا تو کہیں اور سے یہ رقم اڑا کر لائے ہوگے۔ 40 روپے ایک متوسط گھرانے کا مہینے بھر کا راشن ہے۔ بہرحال میں لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، یہ 40 روپے تو تمہیں واپس نہیں ملیں گے۔ جو لوگ اس علاقے میں جیب کٹنے کی شکایت لے کر تھانے آئیں گے، اس رقم سے ان کی اشک شوئی کی جائے گی۔ ہاں، البتہ تمہیں ان 40 روپیوں کے عوض 4 دھواں دھار اور کرارے انعامات ضرور دیے جائیں گے، 10 روپے فی انعام کے حساب سے۔ میرا انداز بہت مبہم اور معنی خیز تھا۔ جیرا حیرت زدہ نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے آواز دے کر حوالدار کو اپنے کمرے میں بلایا۔ جب وہ میرے پاس پہنچا تو میں نے کہا، دلدار، ذرا چھتر لے کے آؤ، جیرے کی تھوڑی خاطر تواضع کرنی ہے۔ دلدار نے بڑی دلچسپ نگاہ سے جیرے کو دیکھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے قصاب بکرے کو دیکھتا ہے۔ وہ ایک لمحہ خاموش رہا، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، سر، ان فلموں میں بڑی خرابی پیدا کی ہے۔ میں نے متعجب لہجے میں پوچھا، دلدار، فلموں کا جیرے کی جیب سے تراشی سے کیا تعلق؟ ملک صاحب، حوالدار نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا اور بولا، شاید آپ کو نہیں پتا کہ جس سینما سے جیرے کو واردات کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے وہاں کون سی فلم ہے؟ ہاں واقعی مجھے نہیں معلوم، میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ ASI نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب، ناظم سینما میں آج کل جیرا بلیڈ فلم دکھائی جا رہی ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک طنزیہ اور مزاحیہ فلم ہے جس کا ہیرو جیرا ایک تجربہ کار جیب تراش ہے۔ اس فلم میں تفریح کا بڑا مواد ہے۔ اس کا مطلب ہے، میں نے ASI سے استفسار کیا، تم نے بھی یہ فلم دیکھ رکھی ہے؟
جی ملک صاحب، حفیظ راجپوت نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اس دوران حوالدار میرے حکم کی تعمیل کے لیے کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ میں نے باری باری اے ایس آئی اور جیرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، معیاری فلمیں ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتی ہیں، جس میں زندگی کے دونوں رخ پیش کیے جاتے ہیں۔ منفی اور مثبت رویوں کو دکھا کر یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا درست۔ غلط کار کا انجام برا ہے اور درست سوچ رکھنے والوں کو اپنی ثابت قدمی کا انعام ملتا ہے۔ میں لمحے بھر کو سانس لینے کی غرض سے متوقف ہوا، پھر سلسلہ کرام جاری رکھتے ہوئے کہا، ضرورت اس بات کی ہے کہ فلمی کرداروں کے اچھے رویوں کو اپنایا جائے اور غلط کرداروں کی مذمت کی جائے، لیکن جیرا بلیڈ کی تقلید میں لوگوں کی جیبوں پر ہاتھ صاف کر رہا ہے، لہٰذا اس کے کردار کے عین مطابق انعام بھی ملنا چاہیے۔ میری رمزیہ بات ختم ہوئی ہی تھی کہ حوالدار دلدار 9/4 کا چتر لے کر حاضر ہو گیا۔ وہ کچے چمڑے کا ایک خاص قسم کا سلیپر نما ذریعہ تفتیش ہوتا ہے، جس کی لمبائی 9 انچ اور موٹائی 4 انچ ہوتی ہے۔ اسی مخصوص پیمائش کے سبب اس کو 9/4 کا چتر کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی اعلیٰ شے ہے اور چترول کے کام آتی ہے۔ چھوٹے موٹے جرائم پیشہ افراد کو اسی کی مدد سے سلامی پیش کی جاتی ہے۔ میں نے حوالدار سے تحکمانہ لہجے میں کہا، جیرا بلیڈ کو 4 توپوں کی سلامی پیش کی جائے، اس کے بعد وہاں جو کچھ پیش آیا ہوگا اس کی تفصیل بیان کرنا ضروری نہیں۔ تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا بخوبی اس منظر کا تصور کر سکتا ہے جس میں حوالدار دلدار نے بڑی بے دردی کے ساتھ سانس کھینچ کر جیرا جیب قطرہ کی تشریف مبارک پر جوتے کاری کی ہوگی۔ حوالدار اپنے فریضے سے نمٹ چکا تو میں نے جیرے کو اٹھ کر کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ حوالدار کا ہاتھ رکتے ہی جیرے کی حلق سے برآمد ہونے والی چیخوں کو بھی بریک لگ چکے تھے۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کراہتے ہوئے کھڑا ہو گیا، پھر خفت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کڑک دار لہجے میں کہا، جیرا، فلم اور حقیقی زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اس مرتبہ تو میں تمہیں صرف 4 توپوں کی سلامی پر چھوڑ رہا ہوں، مگر آئندہ کبھی تم جیب کاٹنے کے لیے میرے پاس لائے گئے تو یاد رکھو میں تمہارے ساتھ بڑا سخت سلوک کروں گا۔ ممکن ہے میں تم پر کوئی خطرناک دفعہ عائد کر کے تمہیں سیدھا جیل ہی بھجوا دوں، پھر تمہیں کوئی جیرا بلیڈ چھڑا سکے گا اور نہ ہی حمیدہ ڈکیت۔ اس نوعیت کی سرزنش اور لان تان کے بعد میں نے جیرے کو رخصت کر دیا۔ جیرے کے بعد معراج دین کو میرے سامنے پیش کیا گیا۔ معراج دین کے بارے میں یہ بات پہنچی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو بے دریغ مارتا ہے۔ گزشتہ رات تو اس نے درندگی اور بربریت کی حد کر دی تھی۔ اس کی مار پیٹ کے نتیجے میں وہ ستم نصیب عورت بری طرح زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ چکی تھی۔ اے ایس آئی مجھے معراج دین کی کہانی سے آگاہ کر چکا تو میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، اوے بدبخت کی اولاد، تو انسان ہے یا جانور؟ کوئی اس طرح بھی کسی عورت کو مارتا ہے؟ تو کیسا مرد ہے؟ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے تجھے ذرا بھی حیا نہیں آتی؟ آتی ہے، بہت آتی ہے، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ اسی حیا سے مجبور ہو کر تو میں اس پر ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ کیوں؟ اس اللہ کی بندی نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ یہ پوچھیں کیا نہیں بگاڑا، وہ جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں بولا۔ میری ذرا عزت نہیں کرتی، اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے۔ میں نے ڈانٹ بھرے لہجے میں کہا، کوئی خواہ مخواہ کسی کی عزت نہیں کرتا، عزت کروانی پڑتی ہے۔ انسان کا اپنا سلوک اور کردار ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرے عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اور جہاں تک زبان کے چلنے کا تعلق ہے تو عورتوں کے سلسلے میں کینچی ہی کی مثال دی جاتی ہے۔ تو اگر یہ چاہتا ہے کہ تیری بیوی کی زبان کسی استرے یا بلیڈ کی مانند چلنے لگے تو یہ ممکن نہیں۔ تھانے دار صاحب، آپ میری بیوی کو نہیں جانتے، وہ قدرے احتجاجی لہجے میں بولا۔ اس نے میری زندگی کو دوزخ بنا دیا ہے۔ میں جو کچھ کماتا ہوں اس میں سے آدھا وہ اپنے میکے میں پہنچا دیتی ہے۔ پیسے اور کپڑے لتے کی بات تو رہی ایک طرف، وہ تو گھر کے راشن میں سے بھی مختلف چیزیں چھپا کر آنے جانے والوں کے ہاتھ اپنے ماں باپ کے گھر بھیج دیتی ہے۔ اس نے بڑے جارحانہ انداز میں دل کی بھڑاس نکالی۔ میں نے بڑی توجہ سے اس کا مسئلہ سنا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، معراج دین، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اول تو تیرا اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ رزق دینے والی ذات کوئی اور ہی ہے۔ اگر یہ کام کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ اپنے دشمنوں کے منہ میں ایک کھیل تک اڑ کر نہ پہنچنے دیتا۔ جس کے نصیب میں جو دانہ لکھ دیا گیا ہے وہ اس کے شکم میں ضرور پہنچے گا۔ کوئی کسی کو کھلا نہیں سکتا۔ پھر تو یہ کیوں نہیں سوچتا؟ میں سانس ہموار کرنے کی غرض سے تھوڑا متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ تیری بیوی کے ماں باپ اور بہن بھائی تیرے بھی کچھ لگتے ہیں؟
تجھ پر ان کا بھی بڑا حق ہے، تو یہ غیروں اور دشمنوں والا فساد کیوں ڈال رہا ہے؟ اور فرض کر تو ان لوگوں کو اپنا نہیں بھی سمجھتا تو ان کے لیے بیوی سے وحشیانہ مار پیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پیار اور محبت سے بھی تو اپنی بیوی کو سمجھا سکتا ہے۔ نذیرہ کی سمجھ میں اگر پیار محبت کی بات آ جاتی تو پھر لڑائی جھگڑا کس بات کا تھا؟ وہ شاکی لہجے میں بولا۔ میرا ہر حربہ اس کے سامنے ناکام ہو جاتا ہے۔ میں نے دو ٹوک انداز میں اس پر واضح کر دیا، میراج دین تو کہاں کامیاب ہوتا اور کہاں ناکام، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن میری ایک بات کان کھول کر سن لے۔ اگر آئندہ کبھی مجھے یہ معلوم ہوا کہ تو نے نذیرہ کو زد و کوب کیا ہے تو میں تیری ایسی ٹھکائی لگوا دوں گا کہ تو خود کو پہچاننے میں بھی فیل ہو جائے گا، گردن اٹھا اٹھا کر بانگ دے گا ککڑوں کو، اور ہاتھ لگا لگا کر ہر آنے جانے والے سے پوچھے گا کہ میں کون ہوں بھائی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر ایک پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور منت ریز لہجے میں بولا، میری توبہ تھانے دار صاحب، اب میں نذیرہ کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ آپ نے میرے حشر نشر کا بڑا عبرتناک نقشہ کھینچا ہے، ابھی تو صرف نقشہ ہی کھینچا ہے، میں نے سنگین الفاظ میں کہا۔ اگر تو اپنی ظالمانہ کاروائی سے باز نہ آیا تو میں تیری کھال بھی کھینچ سکتا ہوں۔ پھر میں نے قدرے نرم آواز میں اضافہ کیا، اور جہاں تک نذیرہ کو ہاتھ لگانے کا تعلق ہے تو اس سے تجھے کس نے منع کیا ہے؟ پاگل انسان، وہ تیری بیوی ہے، تو جب چاہے اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ وہ آئندہ کے لیے سدھرنے کا وعدہ کر کے تھانے سے رخصت ہو گیا۔ معراج دین کے بعد وہ دو ایک ایسے افراد میرے کمرے میں لائے گئے جنہیں فردن فردن اپنے تعلق داروں سے سنگین نوعیت کی شکایات تھیں۔ یہ میری آمد سے تھوڑی دیر قبل ہی تھانے پہنچے تھے۔ میں نے ان کی جائز شکایات کو رفع کرنے کا یقین دلایا تو وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ سب سے آخر میں وہ شخص میرے کمرے میں داخل ہوا جس کا ذکر میں نے بالکل ابتدا میں کیا ہے، یعنی ہدایت اللہ۔ اس نے کمرے میں پہنچتے ہی الجھن زدہ سوالیہ نظر سے ASI حفیظ راجپوت کی طرف دیکھا، پھر بڑے مشکوک انداز میں مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میں تنہائی میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی پراسرار سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں ASI کو مخصوص اشارہ کیا۔ وہ فوراً سے پیشتر میرے اشارے کو سمجھ گیا اور خاموشی سے اٹھا، پھر کمرے سے نکل گیا۔ میں اپنے سامنے کھڑے ہدایت اللہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہدایت اللہ، بیٹھ جاؤ، میں نے میز کی دوسری جانب بچھی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پہلے اپنا تعارف کرواؤ، پھر بتاؤ کہ تم تنہائی میں مجھ سے ایسی کون سی خاص بات کرنا چاہتے ہو۔ وہ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میں سوالیہ نظر سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے لگا۔ وہ خاصا الجھا ہوا دکھائی دیتا تھا، یوں محسوس ہوتا کہ وہ مجھ سے کوئی اہم بات کرنا چاہتا ہے اور گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے مناسب الفاظ کے چناؤ میں مصروف ہے۔ تھوڑی دیر تک خاموش رہنے کے بعد وہ گویا ہوا، تھانے دار صاحب، میں اسی قصبے میں رہتا ہوں، پیشے کے اعتبار سے جولاہا ہوں۔ میں نے اپنے گھر میں ایک کھڈی لگا رکھی ہے جس پر میں دریاں اور کھیس تیار کرتا ہوں، یہی میرا روزگار ہے۔ اللہ کا شکر ہے وہ اس کام سے اتنا دے دیتا ہے کہ بیوی بچوں کی اچھی طرح گزر بسر ہو رہی ہے۔ وہ اتنا بتا کر خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، یہ تو تمہارا تعارف ہوا، اب ذرا جلدی سے اس بات کو بھی کھول دو جس کی خاطر میں نے ASI کو کمرے سے باہر بھیجا ہے۔ اس نے چوکنا نظر سے ادھر ادھر دیکھا، پھر میری جانب متوجہ ہو گیا۔ قدرے آگے کو جھکتے ہوئے اس نے بڑے محتاط الفاظ میں استفسار کیا، تھانے دار صاحب، اگر کوئی شخص قتل کر کے خود ہی تھانے چلا آئے اور گرفتاری پیش کر دے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے اتنا اچانک ایک خطرناک سوال پوچھا تھا کہ میں اس کے حوالے سے تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مستقبل قریب میں وہ کسی کا خون کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ میں نے گہری نظر سے اسے گھورا اور کہا، ایسے شخص کو ہم کرسی پیش کرتے ہیں، بڑی محبت سے اسے بٹھاتے ہیں، نرم لہجے میں اس سے بات کرتے ہیں اور جہاں تک بھی ممکن ہو اس کی خاطر تواضع کرتے ہیں۔ میں لمحہ بھر کو رکا، پھر وضاحت ضروری جانتے ہوئے کہا، یہ خاطر تواضع بالکل اصلی اور اس خاطر تواضع سے مختلف ہوتی ہے جو تفتیش کے دوران کی جاتی ہے۔ پھر پوچھا، تم کسی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ یہ سوال کرتے ہوئے میں نے دانستہ اپنی آواز کو دھیما کر لیا تھا تاکہ وہ اپنے معاملے کو صیغہ راز میں جانتے ہوئے کھل کر بات کرے۔ اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا اور پوچھنے لگا، آپ تو ایسے شخص کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، کیا عدالت بھی اسے سزا سناتے وقت کوئی نرمی برتتی ہے؟ عدالت کا فیصلہ کیس کی نوعیت اور وکیل کی کارکردگی پر منحصر ہوتا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں بتایا۔
اگر یہ قتل فوری اشتعال کے زیر اثر کیا جائے اور اشتعال کا سبب جاندار ہو تو عدالت ایسے قاتل کے لیے نرمی اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، لیکن میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ٹٹولتی ہوئی نظر سے اسے دیکھا اور قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا، ہدایت اللہ، تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ یہ ساری معلومات تم کس غرض سے حاصل کر رہے ہو؟ کیا تم نے کسی کو قتل کرنے کا پروگرام بنا رکھا ہے؟ نہیں جناب، اس نے بڑی شدت سے گردن کو منفی انداز میں حرکت دی۔ میری کسی سے کیا دشمنی جو ایسی خطرناک منصوبہ بندی کروں؟ بس جی، میں اپنی معلومات کے لیے پوچھ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو۔ میری تجربہ کار تفتیشی نگاہ نے پلک جھپکتے میں یہ اندازہ لگا لیا کہ ہدایت اللہ کوئی عادی مجرم نہیں۔ اگر چھپانے والی بات کا تعلق اس کے کسی جرم سے نہیں تھا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ مستقبل قریب میں کسی جرم کا ارادہ رکھتا ہے۔ میرے جی میں آئی کہ اس پر تھوڑی سختی کر کے زبان کھلواؤں۔ چند منٹ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ دکھائی دینے لگے گا۔ لیکن پھر میں نے اپنا یہ خیال ذہن سے نکال دیا۔ کچھ اور پوچھنا ہے یا تمہارا مقصد پورا ہو گیا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ وہ بڑی فرما برداری سے بولا، بس جی، مجھے اتنا ہی پوچھنا تھا۔ ہدایت اللہ کو فارغ کرنے کے بعد میں نے اے ایس آئی حفیظ راجپوت کو اپنے پاس بلا لیا اور استفسار کیا، راجپوت، یہ بندہ کیا شے تھا؟ کیوں جناب؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ایسی کیا بات ہو گئی؟ میرے اور ہدایت اللہ کے درمیان جس نوعیت کی گفتگو ہوئی تھی، اے ایس آئی اس سے واقف نہیں تھا۔ ہدایت اللہ کی فرمائش پر میں نے حفیظ راجپوت کو تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر بھیج دیا تھا، لہٰذا میرے استفسار پر اے ایس آئی کا چونکنا لازمی بات تھی۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے ہدایت سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور بولا، جناب، ہدایتہ نے واقعی بڑی عجیب و غریب بات کی ہے۔ آج تک مجھے یاد نہیں کہ کسی شخص نے یوں تھانے آ کر اس قسم کی معلومات حاصل کی ہوں۔ مجھے تو کوئی گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے۔ گڑبڑ تو میں نے بھی محسوس کی ہے، میں نے آگے کو جھکتے ہوئے کہا۔ بہت جلد معلوم کرنا ہوگا آخر اس کا مقصد کیا ہے، ورنہ کوئی بڑا واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، اے ایس آئی کی تشویش بھری آواز ابھری۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، ہدایت اللہ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے مجھے بتایا تھا کہ وہ پیشے کے اعتبار سے جولاہا ہے اور اسی قصبے کا رہنے والا ہے۔ تم اس شخص کے بارے میں اور کیا جانتے ہو؟ اس نے ٹھیک بتایا ہے، اے ایس آئی سوچ میں ڈوبی آواز میں بولا۔ وہ اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ ادھر ہی رہتا ہے۔ اس نے اپنے گھر ہی میں ایک کھڈی لگا رکھی ہے جس پر وہ کھیس اور دریاں تیار کرتا ہے۔ اتنا تو میں بھی جان چکا ہوں، میں نے کہا۔ اس سے آگے بتاؤ۔ اس سے زیادہ تو مجھے بھی نہیں معلوم ملک صاحب۔ معلوم نہیں تو معلوم کرو۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، میں آج ہی ہدایت کے بارے میں معلومات جمع کرتا ہوں۔ یہ کام جتنا بھی جلدی ہو جائے اچھا ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تاخیر کی صورت میں کوئی بھیانک نتیجہ بھی سامنے آ سکتا ہے۔ آپ فکر نہ کریں سر جی، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں 1-2 روز میں آپ کو ہدایت کے بارے میں مکمل رپورٹ دیتا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی، انشاءاللہ، میں نے بھی بڑے وثوق سے کہا۔ 2 روز بعد اے ایس آئی حفیظ راجپوت نے ہدایت اللہ جولاہا کے بارے میں مجھے جو تفصیلات سے آگاہ کیا وہ یہ تھی کہ وہ اسی قصبے یعنی نواں کوٹ میں رہتا تھا۔ اس کی بیوی سغرا عرف سگی ایک حسین و جمیل عورت تھی۔ سگی کے حسن و جمال کو اس لیے بھی پر لگ جاتے تھے کہ ہدایتہ واجبی سی صورت کا مالک ایک عام سا مرد تھا۔ دونوں کی عمروں میں لگ بھگ 15 سال کا تفاوت تھا۔ سگی 25 کا ہنسا عبور کر چکی تھی، لیکن دیکھنے میں 21-22 سے زیادہ کی نظر نہیں آتی تھی۔ ان دونوں کے اکلوتے بیٹے فرید کی عمر 7-7.5 سال رہی ہوگی۔ فرید اپنی ماں پر گیا تھا، گورا چٹا اور دراز قامت، جبکہ ہدایت پستہ قد کا مالک ایک سانولا شخص تھا۔ حفیظ راجپوت نے مجھے اس مختصر سی فیملی کے بارے میں جو رپورٹ دی، اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ہدایت اللہ کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ ایسا بھی کوئی واقعہ ریکارڈ پر نہیں تھا کہ کسی شخص سے اس کا شدید قسم کا کوئی جھگڑا وغیرہ ہوا ہو۔ ہدایت اللہ کا زمین اور جائیداد وغیرہ سے بھی کوئی تعلق واسطہ ثابت نہیں ہوتا تھا جو کسی خاص نوعیت کی عداوت کے بارے میں سوچا جاتا۔ جب کوئی بات میری سمجھ میں نہ آئی تو میں نے جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں کہا، حفیظ، یا تو یہ ہدایتہ جولاہا ایک معصوم اور بے ضرر سا بندہ ہے، اور یا پھر بہت ہی گھنا اور خطرناک، کیونکہ اس کی باتیں مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ کوئی خواہ مخواہ ہی اس قسم کی معلومات حاصل کرنے کے لیے تھانے نہیں پہنچ جاتا۔ 1 منٹ ملک صاحب، اے ایس آئی نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، 1 منٹ کیا؟ ہدایتہ کے حوالے سے ایک بات سننے میں آئی ہے۔
اے ایس آئی نے پرخیال انداز میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، مجھے پتا چلا ہے بیوی سے اس کا جھگڑا رہتا ہے، ان کے بیچ مار پیٹ بھی ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان اس قسم کی باتیں تو چلتی ہی رہتی ہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ یہ کوئی خاص بات تو نہیں، تم نے دیکھا تھا نا میں نے مراج دین کو اسی سلسلے میں کس بری طرح لتاڑا تھا۔ جو میاں بیوی لڑ جھگڑ کر اپنا غبار نکال لیتے ہیں ان کے دل و دماغ ہلکے ہو جاتے ہیں، جبکہ میں نے جملہ نامکمل چھوڑ کر ایک طویل سانس خارج کی، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، جبکہ قتل یا ارادہ قتل والے کیسز میں صورتحال بالکل ہی مختلف ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے اگر ہدایت اللہ واقعی کسی کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے تو متوقع مقتول اس کی بیوی نہیں ہو سکتی، پھر وہ کس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ اے ایس آئی نے بے ساختہ پوچھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ایک ایسا نامعلوم شخص جسے مقتول بننے سے بچانا ہمارا فرض ہے۔ آپ حکم کریں ملک صاحب۔ اے ایس آئی نے جوش بھرے لہجے میں کہا، اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے چند لمحات سوچنے میں صرف کیے، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم خود یا اپنے کسی قابل بھروسہ بندے کو ہدایت کی نگرانی پر مامور کر دو، لیکن اس نگرانی کا اسے قدرے احساس نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ پوری توجہ سے میری بات سننے لگا۔ یہ ہو جائے گا۔ میں نے مزید کہا، ہدایت اللہ کے معمولات، اس کی آمد و شد کو بڑی باریک بینی سے ذرا دیکھنے کی کوشش کرو۔ اس دوران وہ جن لوگوں سے ملتا ہے ان پر نظر رکھنا اور ان کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ مجھے امید ہے اگر ہدایت اللہ کے ذہن میں ایسا کوئی خطرناک ارادہ جاگزی ہے تو ہفتے 10 دن میں ہمیں کوئی نہ کوئی سنسنی خیز سراغ ضرور مل جائے گا۔ آپ کے حکم اور ہدایات کی پوری طرح تکمیل کی جائے گی ملک صاحب۔ اے ایس آئی حفیظ راجپوت کے لہجے میں اعتماد اور فرما برداری شامل تھی۔ میں اس کے عزم اور حوصلے کو دیکھ کر مطمئن ہو گیا۔ آئندہ روز سے ہدایتہ جلاحہ کی نگرانی شروع ہو گئی۔ یہ فریضہ اے ایس آئی نے ایک کانسٹیبل کے تعاون سے اپنے ذمہ لے لیا، لیکن جب 10 روز تک بھی کوئی اہم بات سامنے نہ آ سکی تو مجھے قدرے مایوسی ہوئی۔ اس دوران ہدایت اللہ نے دوبارہ تھانے کا رخ بھی نہیں کیا اور نہ ہی کسی اور انداز میں رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کی کڑی نگرانی بھی ایک تسلسل کے ساتھ جاری تھی، اور اس نگرانی کے نتیجے میں کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی تھی کہ جس کو بنیاد بنا کر ہدایت اللہ پر ہاتھ ڈالا جاتا۔ مزید چند روز تک نگرانی اور سراغ رسانی کا یہ سلسلہ جاری رہا، پھر رفتہ رفتہ میری دلچسپی اس معاملے میں کم ہونے لگی۔ میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ ہدایت اللہ کے دماغ میں بیٹھے بٹھائے اچانک ایک تکلیف اٹھی ہوگی، اور وہ اپنی اس تکلیف کو رفع کرانے میرے پاس چلا آیا ہوگا۔ میں نے اس کے سوالات کے تسلی بخش جوابات دیے اور وہ شانت ہو کر بیٹھ گیا۔ باقی اللہ اللہ خیر صلاح۔ اسی نوعیت کے منطقی اور عملی نتیجے پر پہنچنے کے بعد میں نے ہدایت اللہ کے کیس کو داخل دفتر کر دیا اور اس طرف سے دھیان ہٹا کر دوسرے معاملات کو دیکھنے لگا۔ تھانے میں کسی بھی تھانہ انچارج کے پاس اتنی زیادہ مصروفیت ہوتی ہے کہ وہ مردہ اور بے نتیجہ کیسز کو اٹھا کر الماری میں بند کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی ہدایت اللہ کے کیس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا۔ چند روز کے بعد میں اس معاملے کو بالکل بھول گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے کاروباری۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ قصبہ نواں کوٹ ایک وسیع و عریض رقبے پر محیط تھا، جس کے مغربی حصے کے اختتام پر قصبے کے ساتھ ساتھ ریلوے لائن گزرتی تھی۔ یہ ریلوے کا مین ٹریک نہیں تھا، لہٰذا گاڑیوں کی آمد و شد بہت کم تھی۔ قصبے کے جنوب میں ایک نہر بہتی تھی جو ریلوے لائن کے نیچے سے عمودی گزرتی چلی جاتی۔ اس نہر کا بہاؤ مشرق سے مغرب کی سمت تھا۔ مجھے اس قصبے میں تعینات ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس لیے میں نے ابھی تک یہاں کے معاملات کا تفصیلی جائزہ نہیں لیا تھا۔ ان دنوں میری رہائش تھانے ہی کے پچھواڑے احاطے کے اندر واقع سرکاری کوارٹر میں تھی۔ ایک روز میں حسب معمول تیار ہو کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا تو میں نے تھانے کی فضا میں ایک سوگواریت سی محسوس کی۔ اس تاثر نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ ایک کانسٹیبل سے لے کر اے ایس آئی تک سب سنجیدہ اور خاموش دکھائی دے۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ میں نے کمرے میں پہنچتے ہی اے ایس آئی کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس دوران میرا ذہن مسلسل ایک خاص انداز میں سوچ رہا تھا۔
پچھلے چند روز سے اس علاقے کے بڑے چودھری ظہور حسین کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ زمانہ مہنگے لیبارٹری ٹیسٹ اور جدید ترین طریقہ علاج سے بہت دور تھا، لہٰذا جب ڈاکٹروں اور حکیموں کی سمجھ میں مرض صحیح طور پر نہ بیٹھ پاتا تو وہ اسے کسی خطرناک بیماری کا نام دے کر مریض کے ورثاء کو لوٹنے کے بجائے صاف الفاظ میں کہہ دیتے تھے، اب آپ لوگ اللہ سے دعا کریں، یہ معاملہ دوا کے اختیار میں نہیں رہا۔ چودھری ظہور حسین کے بارے میں بھی ڈاکٹروں اور حکیموں نے مشترکہ طور پر فتویٰ صادر کر دیا تھا۔ چودھری ظہور اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہر دل عزیز شخصیت کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے چل چلاؤ کی خبر سن کر ہر شخص پریشان ہو گیا تھا۔ وہ سب یہی محسوس کر رہے تھے جیسے ان کے گھر کا سربراہ بستر مرگ سے جا لگا ہو۔ انسان اگر انسانیت کا دامن تھام کر انسانوں والے کام کرتا رہے تو وہ چودھری ظہور حسین کی طرح قبول عام حاصل کر لیتا ہے۔ اگر آج اس علاقے کے گھر گھر میں چودھری کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھیں تو یہ ایک طرح سے چودھری کے اعلیٰ کردار کا اعتراف اور اس کی عظمت کو عقیدت بھرا سلام تھا۔ تھانے کے عملے کو ملول اور دل گرفتہ دیکھ کر میرے ذہن میں جو پہلا خطرناک سوال ابھرا وہ یہی تھا کہ کہیں چودھری کی سانسیں پوری تو نہیں ہو گئی، لیکن جب میں نے اے ایس آئی سے استفسار کیا تو ایک انتہائی مختلف صورتحال سامنے آئی۔ وہ میرے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے پوچھا، راجپوت صاحب یہ سب کی شکلوں پر 12 کیوں بج رہی ہیں؟ خیریت تو ہے نا؟ خیریت کہاں ہے ملک صاحب، وہ رنجیدہ لہجے میں بولا، کہیں خدا نخواستہ چودھری صاحب تو… میں نے معنی خیز انداز میں جملہ نامکمل چھوڑ کر سوالیہ نظر سے اے ایس آئی کو دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، چودھری صاحب تو اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہی ہیں، قصبے میں ایک اور سنگین واردات ہو گئی ہے ملک صاحب۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیسی واردات؟ میں نے اضطراری انداز میں دریافت کیا۔ کسی نے بچہ والی سرکار کو قتل کر دیا ہے، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں بتایا۔ بچہ والی سرکار؟ میں نے حیرت آمیز انداز میں دہرایا۔ ملک صاحب میں پیر دھنی شاہ کی بات کر رہا ہوں۔ اے ایس آئی نے وضاحت کی، پیر صاحب بچہ والی سرکار کے نام سے مشہور تھے۔ اوہ، میں نے ایک طویل سانس خارج کرنے پر اکتفا کیا۔ اے ایس آئی حفیظ راجپوت نے مزید بتایا، اس واردات کی اطلاع تھوڑی دیر پہلے ہی تھانے پہنچی ہے، میں آپ کی آمد کا انتظار کر رہا تھا، ہمیں فوراً جائے وقوعہ پر پہنچنا چاہیے۔ قتل کی یہ واردات کس جگہ پیش آئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ دھنی شاہ کے آستانے پر، راجپوت نے بتایا۔ تھوڑی دیر بعد میں اے ایس آئی کے ہمراہ تھانے سے نکلا اور آستانہ دھنی شاہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ یہ جاننے میں مجھے ذرا سی بھی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ میرے تھانے کے عملے میں دھنی شاہ کے عقیدت مندوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے دھنی شاہ کے قتل پر وہاں کی فضا خاصی ماتمی ہو گئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ پولیس کے محکمے میں رہتے ہوئے مجھے بھانت بھانت کے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے، اس سے میرے تجربے اور مردم شناسی کو جلا ملتی رہی ہے اور رفتہ رفتہ میں انسانی نفسیات کا ماہر ہوتا چلا گیا۔ جس طرح دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی ان لوگوں کے درمیان ہر قسم کے پیر بھی پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے سچے دوست یعنی ولی اللہ نصیحت، وصیت اور ذاتی عمل سے لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، زندگی گزارنے کے آسان اور راست گر بتاتے ہیں۔ انہیں مخلوق خدا سے کسی قسم کا لالچ یا مطلب نہیں ہوتا، اسی لیے وہ لوگوں کو الٹے سیدھے چکروں میں ڈال کر رقم بٹورنے کی روش نہیں اپناتے۔ ان کا معاملہ جہاں جڑا ہوتا ہے وہ اپنی ہر حاجت اسی حاجت روا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اپنے پاس آنے والوں کو بھی اسی بات کی تلقین کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے دم سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ دوسری قسم کے پیر صاحبان وہ ہوتے ہیں جو پیروں اور بزرگوں والے حلیے بنا کر عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ان کی نگاہ صرف اور صرف اپنی غرض پر ہوتی ہے۔ وہ اپنے تن اور من کی ہوس کو مٹانے کے لیے سادہ لو اور بے وقوف قسم کے لوگوں کو شکار کرتے ہیں۔ انہیں اپنی لچھے دار باتوں اور سحر انگیز خوابوں کی جھلک دکھا کر اس طرح اپنے چنگل میں پھانستے ہیں کہ وہ لوگ اپنے ذہنوں کو پیر سائیں کے پاس گروی رکھوا کر گمراہی کے اندھیروں میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ پھر انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں رہتی کہ ان کے پیر سائیں اپنی طلب اور ہوس پوری کرنے کے لیے ان کے جان و مال اور عزت سے کس طرح کھیلتے ہیں۔ ایسے نام نہاد جال ساز اور فریبی پیروں کے لیے میری لغت میں ڈبہ پیر کی اصطلاح موجود ہے۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ مجھے دونوں اقسام کے پیروں سے ملاقات کا موقع ملا ہے اور کسی بھی مرحلے پر میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے فرض سے غافل نہیں رہا۔ اولیاء کرام کی محبت اور خدمت سے میں نے جہاں فیوز و برکات حاصل کی ہیں وہیں ڈبہ پیروں کی سرکوبی بھی کی ہے۔ سادہ لوگوں کو لوٹنے اور گمراہی کا درس دینے والے نقلی پیر انسانیت کے سینے پر کسی ناسور کی مانند ہوتے ہیں۔ اگر ان کا قلع کما نہ کیا جائے
تو یہ افریت رفتہ رفتہ پوری انسانیت کو چاٹ جائے گی۔ اسی لیے مجھے جس جگہ بھی متعین کیا جاتا، میں وہاں پائے جانے والے پیر یا پیروں پر خصوصی توجہ دیتا۔ نواں کوٹ میں تعیناتی کے بعد پے در پے ایسے معاملات سامنے آتے چلے گئے کہ بے پناہ مصروفیت کے باعث میں پیر دھنی شاہ پر زیادہ توجہ نہیں دے سکا۔ میری معلومات فی الحال صرف اس حد تک تھیں کہ دھنی شاہ کا آستانہ قصبے کے جنوب میں نہر کے کنارے واقع تھا۔ اب اے ایس آئی کی زبانی پتہ چلا کہ دھنی شاہ بچہ والی سرکار کے نام سے مشہور تھا، تو میرے اندر ایک تجسس جاگ اٹھا۔ میں نے اے ایس آئی سے استفسار کیا، راجپوت، یہ بچہ والی سرکار کا کیا قصہ ہے؟